بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج بہت زیادہ خوش ہوں گے کیونکہ آپ لوگوں کے اسکول دوبارہ سے کھل چکے ہیں اور اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ سب آج اپنے اپنے کمرہ جماعت میں موجود ہیں. عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں اردو جماعت ناہم میں ہم اس وقت موجود ہیں. میں آپ کی معلمہ اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم نے اپنے پہلے سبق کو ابھی تک اسی کا آغاز ہے ہمارا. آج انشاءاللہ اس کا آخری حصہ ہے، آخری حاصل تعلم ہے. جیسا کہ آپ لوگوں نے اپنی کتابوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ آج ہمارا یہ سبق جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور اس کے آخری حاصل تعلم پہ کام کرنے کے بعد اس ہفتے والے دن آنے والا جو ہفتہ ہے اس کو آپ کی اس کی اسیسمنٹ ہوگی جو حاصلات تعلم بچ گئے تھے. اور کل سے انشاءاللہ ہم اپنے سبق نمبر 2 کا آغاز کریں گے. ہم اس کا عنوان ہے اور آپ سب واقف ہیں اس کے شاعر سے. مظفر وارثی اس کے شاعر ہیں. جس صلاحیت پہ سب سے آخر میں ہم نے کام کیا وہ ہے لکھنے کی صلاحیت، اور ہم آج اس کو 10ویں حصے میں پڑھیں گے کیونکہ ہمارا پچھلا سبق جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا. تو سبق نمبر 1.10 ہوگا. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے جلدی سے ایک چھوٹی سی سرگرمی کرتے ہیں کیونکہ بہت دنوں سے ہم اس حمد کو پڑھ رہے ہیں. تقریباً 9 سے 10 لیکچرز میں آج ہماری یہ ہم جو ہے مکمل ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ تمام حاصلات تعلم آپ لوگوں کے لیے نئے ہیں اور ابھی یہ جو طریقہ تدریس ہے جس طرح سے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں یہ بھی آپ لوگوں کے لیے نیا ہے، تو اس لیے ابتدا میں ذرا زیادہ وقت درکار ہے اور بعد میں ہم انشاءاللہ اس کو کم کر لیں گے. اچھا جی، سرگرمی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو حمد پڑھی ہے اپنی کتاب میں جو نصاب میں شامل ہے آپ کو اچھے سے اس کی سمجھ آ چکی ہے کیونکہ ہم نے اس کو سوالات و جوابات کی ذیل میں مکمل کیا. تب ہم نے اس کی تفہیم کی، اس کی تشریح کرنے کے دوران میں آپ نے اس کی تفہیم کی، اس کو ہر نقطے سے سمجھا، اس کو آپ کو اس کا جو نقطہ سمجھ آیا آپ نے اس کو ہر انداز سے سمجھ لیا. اب کرنا یہ ہے کہ آپ مجھے جلدی سے بتائیے کہ اس حمد میں کون کون سے ایسے اہم نکات تھے یا ایسا کیا تھا جو آپ اس کو اہم نکات کی صورت میں بتا سکتے ہیں. جلدی سے سب لوگ اپنے مائک ان میوٹ کر لیں اور صرف میں جس کا نام لوں گی وہ مجھے اس کا جواب دیں گے، باقی لوگ بولیں گے نہیں. ٹھیک ہے، ان میوٹ کر لیں کیونکہ اس دوران میں ہمارا کافی سارا وقت جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. ہاں جی، جلدی سے خود کو ان میوٹ کر کے بالکل خاموش بیٹھنا ہے آپ نے. میں جس بچے سے جس اسکول سے کہوں گی وہ جواب دیں اور ہینڈ ریز آپشن استعمال کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہاں سے مجھے بتائیں السعید ایجوکیشن سسٹم بوائز کیمپس. السعید ایجوکیشن سسٹم ان میوٹ کر لیں خود کو سب لوگ. میم اس سبق میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے محسن انداز میں. بیٹے آپ السعید فائنہ ایجوکیشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السعید ایجوکیشن سسٹم گرلز کیمپس، یہ کڈز ایجوکیٹ کیمپس. اچھا جی، گرلز کیمپس آپ بتائیے. ان میوٹ کر لیں سب لوگ خود کو. کڈز ایجوکیٹ بیٹے آپ سے بھی نہیں پوچھا. یس میم. آپ سے نہیں پوچھا. جی، کامران پبلک اسکول گرلز. بیٹے آپ سے میں نے کہا خود کو ان میوٹ رکھیں. خود کو ان میوٹ رکھیں. ٹیچرز موجود ہیں آپ کے ساتھ کلاسز میں. صرف جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ رسپونڈ کریں لیکن باقی لوگ خود کو ان میوٹ تو رکھیں. آپ لوگ تو اس طرح بہت زیادہ وقت ضائع کر رہے ہیں. کامران پبلک اسکول ان میوٹ کریں. کامران اسکول گرلز کیمپس خود کو ان میوٹ کریں اور بتائیں. حمد کے اہم نکات بتائیے جلدی سے. جی بتائیں بیٹے. جناح سائنس اسکول ان میوٹ کریں خود کو. جناح سائنس اسکول. جی بچے بتائیں اس حمد کے اہم نکات کیا تھے، آپ کو کیا سمجھ آیا. آپ لوگ ان میوٹ کر کے ایلائٹ اسکول
ان سے بات یہ بہت زیادہ ہے، یہ بہت زیادہ ہے، اور ان کا ہاتھ بھی نہیں کر الائٹ اسکول یہ اوپر سے جی. آپ کے ٹیچرز ہیں آپ لوگوں جی لٹل اسٹارز آپ لوگوں نے کئی سسٹم چونکہ آن کیے ہوئے نا اپنے ساتھ الائٹ اسکول، تو اس لیے آپ کی آواز ہر طرف سے آ رہی ہے. الحیان الحیان اسکول بتا دیں، کوئی بتا دے جلدی سے تاکہ ہم سبق کو شروع کر سکیں بچے. جی بتائیے. بیٹا ذرا ریپیٹ کریں، دہرائیں اس کو اپنے جواب کو. اللہ تعالیٰ نے کائنات کا سارا نظام چلا رہے ہیں. اپنا مائک تو قریب کریں، مائک قریب کریں. کسی بچے کی آواز اونچی ہے، بلند آواز ہے تو وہ بتا دیں. بیٹے ادھر، ان کا سسٹم شاید وہاں ہے. ساری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ساری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں. اور اختیار بشر انسان کا اختیار. ساری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کنگ وے گروپ، ٹھیک ہے میوٹ کیجئے خود کو. کنگ وے گروپ ان میوٹ کیوں نہیں ہے آپ کا مائک؟ بتائیں کنگ وے گروپ، بتائیے شاباش. بچہ بولے سب میں اللہ کی قدرت اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے. قدرت اور عظمت کو اہم نقطہ ایک یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، قدرت اور عظمت. اور کیا اتنی لمبی نظم میں اس ایک نظم میں ایک ہی اہم نقطہ تھا؟ جی عثمان آئیڈیل اسکول ان میوٹ کیجئے خود کو. جی بیٹا بتائیں، بتائیے. اللہ تعالیٰ جگہ پر موجود نہیں ہے. مختلف اشیاء اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت دیتی ہے، جیسے دن اور رات کا آنا اور جانا. اس بات کا ثبوت ہے وہ اس ذات ہر چیز پر قابل ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود دکھائی نہیں دیتا لیکن ہر جگہ موجود ہے، اور دن اور رات کی تبدیلی اور موسموں کی تبدیلی سے ہم اسے پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اس پہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ کو سمجھ تو آ چکی لیکن آپ ابھی بتانے کے قابل نہیں ہیں. آپ اس کو اس انداز میں جو میرا مقصد تھا وہ نہیں پورا ہو رہا. حاصل تعلم کی طرف بڑھتے ہیں جی. کسی بھی نظم کو پڑھ کر اس کے اہم نکات کا خلاصہ لکھ سکیں. اس لیے میں آپ لوگوں سے اہم نکات پوچھ رہی تھی کہ آیا آپ لوگ کسی پڑھے ہوئے متن سے، وہ منظوم ہو یا منثور، اس سے اہم نکات اخذ کرنے کے قابل ہو سکے ہیں؟ تو اس کے لیے بھی آپ کو کافی مشق درکار ہے. آپ نے اہم نکات اخذ کر کے ان کا خلاصہ لکھنا ہے. یہ آج کا حاصل تعلم ہے. خلاصے سے واقف ہیں آپ لوگ کہ خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ بچے واقف ہیں آپ میں سے؟ اچھا جی، لفظ خلاصہ جو ہے یہ عربی زبان سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس بات سے تو واقف ہے نا کہ ہماری زبان کا مطلب لشکر ہے. اردو کا مطلب ہی، لفظ اردو کا مطلب لشکر ہے جس میں مختلف زبانوں کے الفاظ شامل ہیں. تو خلاصہ لفظ جو ہے وہ عربی زبان سے لیا گیا ہے، اور اس کے معنی ہے اختصار، لب لباب یعنی نچوڑ. مکمل چیز کا ایک خاص جو نچوڑ ہے اس کا لب لباب، وہ اس کا محاصل یا اصل، یہ اس کے معنی ہے. ٹھیک ہے، یہ لفظ خلاصہ کے معنی ہے. اور لفظ کہاں سے آیا؟ عربی زبان سے. یہ ایک ایسا مختصر بیان ہے یا تحریر ہے جو کسی طویل متن کو، کسی منظوم کلام کو، اس کو سمیٹ کر اس سے جو حاصل ہوتا ہے، جو حاصل کلام ہوتا ہے، اس کو بیان کرنے کو ہم خلاصہ کہتے ہیں. یہ کسی طویل متن جس میں تقریر، کہانی یا آپ کا کوئی مضمون ہو سکتا ہے، اس کے اہم نکات کو جامع انداز میں
اور آسان الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ خلاصہ لکھنے میں اہم نکات جب آپ اخذ کرتے ہیں، اس کا خلاصہ لکھتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اشعار کا استعمال نہیں کرنا، ریفرنسز نہیں دینے جو اگر آپ کے سبق میں، کیونکہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ مختصر اور جامع تحریر۔ خلاصے اور مرکزی خیال میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مرکزی خیال وہ ایک بنیادی خیال ہوتا ہے جس پر مصنف جو ہے یا شاعر جو ہے وہ اپنی تحریر جو ہے اس کی بنیاد اس کو رکھتا ہے، جو مختصر ہوتا ہے۔ خلاصہ اس سے طویل ہوتا ہے لیکن مضمون کا اختصار ہوتا ہے، کسی بھی چیز کے اختصار کو، مختصر صورت کو اس طرح ترتیب سے بیان کرنا کہ کوئی اہم نقطہ رہ نہ جائے جو قابل ذکر ہو، قابل بیان ہو، اور اس میں اشعار اور حوالہ جات کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے جی۔ خلاصہ، ایک اچھا خلاصہ جو ہے اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ جبکہ حاصل تعلم ہے ہمارا کہ اہم نکات کی مدد سے آپ نے خلاصہ تحریر کرنا ہے یا اہم نکات کا خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ تو ایک اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ ایک مؤثر یا ایک اچھا جو خلاصہ ہوگا اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ مختصر ہوگا، اس میں بے جا تفصیل نہیں ہوگی، اس کو خواہ مخواہ طویل نہیں کیا جائے گا، غیر ضروری باتیں اس میں سے omit کر دی جائیں گی، نکال دی جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی یہ خصوصیت ہوگی کہ وہ جامع ہوگا، یعنی ہر طرح سے مکمل ہوگا، کسی پہلو سے ہم اس کو نامکمل نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہے کہ ایک کہانی، ایک نظم ہے، جیسے ابھی آپ نے حمد پڑھی، تو آپ نے خلاصہ لکھنے کے دوران میں پہلے 3 اشعار جو ہیں ان کے اہم نکات ذہن میں رکھے اور ان کی مدد سے خلاصہ لکھنا شروع کیا، اگلے 4 اشعار کو چھوڑ دیا، پھر اگلے 3 اشعار کا خلاصہ جو اس کے مضمون کو اس خلاصے میں شامل کر لیا۔ تو ایسا نہیں ہوگا، جامع انداز ہوگا، مختصر ہوگا، لیکن کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو اس میں سے چھوڑی جا رہی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد واضح ہونا چاہیے، آپ کا خلاصہ بالکل آپ کے مضمون کا آئینہ ہو، اس میں ہر لحاظ سے وہ واضح ہو، وضاحت ہو۔ اب وضاحت سے آپ قطعاً یہ مت سمجھیے گا کہ وہ لمبے جملوں میں ہو، چھوٹے جملے استعمال کیے جاتے ہیں، سادہ جملے استعمال کیے جاتے ہیں، کوئی نقطہ اس میں سے نکلنے نہیں دیا جاتا، یا ایسا نہیں ہوتا جس کو ہم مس کر دیں یا بیچ میں سے وہ ہم اس کو اپنی نظر سے کچھ دیر کے لیے ہٹا دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ کے خلاصے کی یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ غیر جانبداری سے لکھیں۔ غیر جانبداری سے یہ مراد ہے کہ ایک رائے وہ ہوتی ہے جو مصنف کی ہے، مصنف نے اپنی رائے کا اظہار کیا اس خلاصے کو لکھنے میں، ایک رائے وہ ہے جو اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے قائم کی۔ عین ممکن ہے آپ مصنف سے متفق ہوں، عین ممکن ہے آپ اس سے متفق نہ ہوں۔ اب جہاں پہ آپ نے اس کو اپنی ذاتی پسند ناپسند سے دور رکھنا ہے، جو مضمون جس انداز میں جس پہلو کو بنیاد بنا کر لکھا گیا، آپ نے اسی پہلو کو بنیاد بنا کر اس کو اختصار سے پیش کرنا ہے، یعنی غیر جانبدار رہنا ہے، اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کا چونکہ اس حاصل تعلم سے کوئی تعلق نہیں، تو یہی ہمارا مقصد تحریر ہونا چاہیے کہ ہم بھی اس سے دور رہیں، غیر جانبداری سے آپ لکھیں گے۔ اور اس کے بعد اس کے مرکزی خیال پر سے توجہ نہیں ہٹنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات کی حیثیت سے بیان کیا گیا، لیکن خلاصہ ہم لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم و کریم ہے، اور ہم اس کی وہ صفات تمام اس خلاصے میں تحریر کر دیں جو اس کے کرم کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن جو نفس مضمون ہے، جو عبارت ہم نے پڑھی، جو مضمون ہم نے پڑھا، جو منظوم کلام پڑھا، اس کا موضوع اس وقت شاید کچھ اور ہوگا۔ تو مرکزی خیال جو ہے وہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، اس پہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، خلاصہ لکھنے کا طریقہ اس پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ ایک کام آپ کا یہ بھی ہے کہ آپ نے اہم نکات کی مدد سے خلاصہ کیسے لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے کہ آپ متن کو غور سے پڑھیں گے۔ اب متن سے مراد آپ کے منظوم کلام کی بھی ہو سکتا ہے اور منثور کلام بھی، ٹھیک ہے، نظم بھی ہو سکتی ہے اور نثر بھی ہو سکتی ہے۔ غور سے پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اگر ایک دفعہ پڑھنے سے 2 دفعہ پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی تو اس کو 2 3 4 مرتبہ پڑھیں، تاکہ آپ کے ذہن میں اس کا جو خاکہ ہے، اس کا جو ایک نقشہ بن رہا ہے وہ بالکل واضح ہو، اس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے اہم نکات الگ کر لیں۔ جماعت نحو میں آپ سب بچوں کے پاس آپ کے ہائی لائٹرز ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، ہر مضمون کے لیے ہائی لائٹرز ہونے چاہیے۔
جب آپ اہم نکات سنتے ہیں، ان کو اپنے پاس تحریر کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو جو لگتا ہے بعد میں جب آپ اس کے ایک طرح سے نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر چیز آپ کے ذہن میں فوراً محفوظ نہیں ہو رہی، کچھ چیزوں کو یادداشت کے لیے لکھنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ نے اپنے ہائی لائٹر سے ان اہم نکات کو ہائی لائٹ کر لیں تاکہ بوقت ضرورت آپ کی نظر، آپ کا دھیان ڈائریکٹلی براہ راست اسی پر جائے. ٹھیک ہے، تو اہم نکات ساتھ ساتھ الگ کرتے جائیں. اب یہاں پر اہم نکات الگ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، آپ کے اپنے اساتذہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، تو جو نقطہ آپ کو اہم لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اچھا میری تحریر میں یا میری تفہیم میں اس نقطے کی سے میں مدد لے سکتا ہوں یا لے سکتی ہوں، تو اس کو فوراً سے ہائی لائٹ کر لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں. اس کے بعد ہے جی مختصر جملے لکھیں. خلاصے میں مرکزی خیال میں کبھی بھی جملے طویل نہیں ہوتے. دیگر بھی جو اصناف آپ پڑھیں گے، جیسے آپ تلخیص نگاری پڑھیں گے، تو اس میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم سادہ جملوں میں بات کریں، مرکب جملوں پہ نہیں جائیں. سمجھ آئی؟ سادہ اور مرکب جملے سے آپ لوگ واقف ہوں گے انشاءاللہ. جیسے ہی ہمارا یہ حاصل تعلم آئے گا میں تفصیلاً آپ کو سمجھاؤں گی، لیکن کوشش کیجئے کہ جب آپ نے ابھی سے مشق شروع کی ہے تو اس کو مختصر جملوں میں، سادہ جملوں میں بیان کریں. اس کے بعد آپ نے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے ترتیب. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ خلاصہ تو آپ لکھ رہے ہیں تو پہلے آپ نے 2 اشعار کا خلاصہ لکھا، پھر اگلے 4 کا لکھا، پھر درمیان والے 2 کا لکھا، پھر اگلے آخری 2 کا لکھا، اور یوں ایک عجیب سا ایک مرغوبہ سا بنا کے خلاصے کی صورت میں اور وہ دکھا دیا. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کی خاص ترتیب کے ساتھ پیش کرنا. جس طرح آپ ترتیب سے پیش کریں گے، آپ خود سوچئے نا ذرا کہ اگر آپ کسی چیز کو درمیان سے اٹھا لیتے ہیں اور اس میں ایک ربط نہیں قائم ہوتا تو وہ پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو کیسا لگے گا؟ یقیناً برا لگے گا. تو آپ نے خلاصہ لکھنے کے دوران میں ترتیب کا خیال رکھنا ہے اور اس کے بعد سادہ زبان استعمال کریں. کوشش کریں کہ سادہ زبان سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ روزمرہ گفتگو جو ہے اس کے الفاظ، روزمرہ کے الفاظ کو استعمال کیا جائے. محاورات کو، ضرب الامثال کو حد الوسع کوشش کی جائے کہ کم سے کم استعمال کریں. تشبیہات و استعارات کا استعمال ہے تو اس کو سادہ، وہاں پہ خلاصہ لکھتے ہوئے اس کو سادہ الفاظ میں بیان کر دیں، اس کو واپس اس میں دہرائیں نہیں، اس میں شامل نہیں کریں. یہی تبھی آپ کا اس میں جامعیت آئے گی، تبھی وہ مختصر ہوگا، اس میں اختصار آئے گا، اور اسی صورت میں آپ اس کا لب لباب جو ہے وہ پیش کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہاں پہ ایک نظم کا کچھ حصہ، حمد کا کچھ حصہ میں نے آپ کے لیے لیا ہے. ٹھیک ہے، کچھ حصہ ہے، میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں، یہ مکمل حمد نہیں ہے کیونکہ میرا مقصد صرف آپ کو اہم نکات اخذ کر کے ان سے ان کا خلاصہ لکھنا سکھانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، حمد ہے ہمارے پاس. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. جی جناح سائنس اسکول، جی ان میوٹ کیجئے خود کو، جلدی سے بیٹے ان میوٹ کریں. جی بیٹا. اچھا، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے صرف اس کے 4 اشعار لیے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے اس نظم کے صرف 4 اشعار لیے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ مقصد کیا ہے کہ آپ کو ان میں سے اہم نکات اخذ کرنا سکھاؤں اور ان کی مدد سے خلاصہ ہم لکھنا سیکھیں. جی جناح اسکول، آپ لوگوں نے ان میوٹ کیا اور پوچھا کچھ نہیں ہے. اچھا جی، اہم نکات کا خلاصہ نظم ہم پڑھتے ہیں. سب سے پہلے آپ میں سے جلدی سے کوئی بچہ پڑھ دے، ان 4 اشعار کو پڑھ لیں. عثمان آئیڈیل اسکول. جی جناح اسکول، آپ لوگ ان میوٹ ہیں، آپ ہی پڑھ لیں. پڑھ لیں بیٹے جلدی سے. اچھا عثمان اسکول پڑھیں، ان میوٹ کریں خود کو، کوئی بھی پڑھ لیں جلدی سے، اس طرح وقت بچائیں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی آ رہا ہے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے. وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب. ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کرو بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں.
जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है। ٹھیک ہے किसी جی، को ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک شعر ہے، پڑھیں پڑھیں پڑھیں، ایک شعر ہے. کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی وہی ہوا جو خدا نے چاہا، کسی کو جو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے. اچھا بیٹے، ہم نے اپنی جو پڑھنے کی سرگرمیاں تھیں نا وہ اس لیے کی تھیں، اور میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا بھی تھا کہ نظم اور نثر پڑھنے کا جو فرق ہے اس کو سیکھ لیجئے. اس طرح یہ نثر کے انداز میں آپ پڑھتے ہیں نا تو مجھے الجھن ہوتی ہے. مجھے ایسے لگ رہا تھا آپ کوئی مضمون مجھے پڑھ کے سنا رہی ہیں جی. اور السعید ایجوکیشن سسٹم وائس کیمپس، آپ لوگوں کے ہینڈ ریز ہیں، ذرا بتائیں، پڑھیں اس کو. پڑھیں پڑھیں شاباش، مائک کے پاس آ جائیے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے. وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے. کسی کو سوچوں نے کب سراہا وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہلے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے. شاباش شاباش، بہت بہتر، بہت اچھا، شاباش. السعید ایجوکیشن سسٹم، اچھی پریکٹس ہے آپ لوگوں کی. اچھا اب ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم نے کیا سیکھا خلاصہ لکھنے کے طریقے میں، کہ ہم کس طرح سے اہم نکات اخذ کریں گے، اپنے منظوم کلام کو یا متن کو غور سے پڑھیں گے. پڑھ لیا آپ نے، اس کو سمجھ لیا، اب آپ کیا کریں گے. اگر آپ کے پاس منظوم کلام ہے، شعروں کی صورت میں ہے، تو کوشش کریں کہ ایک ایک شعر جو ہے اس کا اہم نقطہ اس کو سمجھتے جائیں. آپ کو اس میں سے جو نقطہ سب سے اہم لگتا ہے، قابل ذکر لگتا ہے، قابل تحریر لگتا ہے، اس کو علیحدہ کر لیں. جیسے سب سے پہلے ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. تو یہاں سے ہم اگر اس کو نظام ہستی کو نکالیں تو یہ اس کا اہم نقطہ ہوگا جس پر ہم اس کا خلاصہ لکھ سکتے ہیں اس شعر کا. ٹھیک ہے، ایک تو ہم نے اس کے مرکزی خیال کو ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد الحیان اسکول، بچے سیدھے بیٹھے. اچھا اس کے بعد آپ نے اس میں سے ایک اہم نقطہ ہم نکال لیتے ہیں جو ہے نظام ہستی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نظام ہستی کا مالک ہے، یہ ہمارا اس کا پہلا نقطہ ہوگا. تو اس کو ہم جس وقت خلاصے کی صورت میں لکھیں گے تو وہ کیا ہوگا کہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا اور ہر شے پر اختیار رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہو گیا، اہم نقطہ آپ نے اخذ کیا، اس کے مطابق شعر کے مطابق اس کو آپ نے بیان کیا مختصر اور جامع انداز میں. دوسرا شعر تھا ہمارا وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے. ہر آئینے میں عکس دکھانے سے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی، اس کے وجود کا ہونا. ٹھیک ہے، ہم دوسرا شعر پڑھتے ہیں، اس میں سے نکالتے ہیں ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی موجودگی، ذات باری تعالیٰ کا موجود ہونا. اس کو آپ خلاصے میں لکھ لیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نظر نہیں آتا لیکن وہ ہر جگہ ہر چیز میں ہمیں محسوس ہوتا ہے اور ہر آئینے میں اسی کا عکس جھلکتا ہے. اسی طرح آپ تیسرا شعر پڑھیں گے، اس میں سے آپ نے ایک اہم نقطہ نکال لیا، اس کو اخذ کر لیا کہ فطرت میں اللہ تعالیٰ کی جھلک یا اس کی قدرت، کسی طرح بھی آپ اسے لکھ لیجئے. بدلتے موسم، دن اور رات کی گردش اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اختیار. اس کے بعد اسی سے آپ نے اخذ کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمارا آخری شعر کا نقطہ تھا جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اچھا یہاں پہ آپ نے لکھ لیا اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اختیار، اور اس کو آپ لکھتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے اور وہ انسان کے اختیارات پر بھی قابو پاتا ہے یا قابو رکھتا ہے. 4 اشعار ہوئے، آپ کے چاروں اشعار سے اہم نکات آپ نے اخذ کیے. ان پہ سے ایک ایک جملے کا، جامع جملے کا، مختصر لیکن جامع جملے کی صورت میں آپ نے اس کو لکھ لیا. وہ آپ کا
جب آپ اس کو اکٹھا کرتے ہیں تو یہ آپ کا ایک خلاصہ بن جائے گا. ایسا ہی ہے نا. اور اس میں ایک ضروری چیز تھی کہ اہم نکات کے خلاصے میں کہ مرکزی خیال پہ توجہ رکھنی ہے. مرکزی پیغام ان 4 اشعار میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا واحد مالک اور نگران ہے. وہ ہر جگہ موجود ہے, ہر چیز پر قادر ہے اور سب کچھ اسی کی مرضی سے ہوتا ہے. تو اس طرح سے آپ نے ہر شعر کو پڑھنا ہے, نہ آپ کی ترتیب خراب ہوگی, نہ آپ کا کوئی نقطہ مس ہوگا بیچ میں سے. جی لٹل سٹارز, جی لٹل سٹار اسکول, جب ہینڈ ریز کرتے ہو نا بیٹے تو خود کو ان میوٹ بھی کر لیا کرو, ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے, جبکہ اسلامیات والے سر نے یہ بات ہمیں سمجھائی تھی کہ یہ اللہ کی ذات میں شرک ہو جاتا ہے. یہاں پہ اگر یہ آ جائے اللہ علم کے اللہ اللہ آواز غائب ہو چکی ہے آپ کی. ہر جگہ موجود ہونا یہ ذات کی نشانی ہے, اور اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے, ابھی آپ نے پہلے ایک آیت تھی کہ اللہ واحد, وہ ہر جگہ یہ اللہ کی ذات میں شرک ہو جائے گا. کس طرح یہ اللہ کی ذات میں شرک ہو جائے گا. یہ اللہ علم کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ اسلامیات کے اندر سر نے یہ بات سمجھائی تھی. میں ان سے اس پوائنٹ پہ ڈسکشن کر لوں گی, اور اگر اس میں کہیں پہ سمجھنے میں آپ کو یا مجھے کہیں پہ غلطی ہو رہی ہے تو ہم اس کو کل انشاءاللہ ضرور کلیئر کریں گے. مجھے آپ اپنا یہ وائس نوٹ دوبارہ بھیجیں گے لٹل سٹار سے جس نے یہ سوال کیا ہے, کیونکہ میں ابھی تک آپ کا پوائنٹ نہیں سمجھ سکی آپ کی آواز کی ڈسٹورشن کی وجہ سے. آپ اس گروپ میں ذرا اپنا وائس نوٹ بھیجیے تاکہ میں اور ضیاء صاحب جو ہیں ہم اس پہ ایک ڈسکشن رکھ لیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے, مجھے صرف یہ بتائیے ہینڈ ریز کر کے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آئی کہ خلاصے میں سے اہم نکات کیسے اخذ کرنا ہے خلاصہ لکھنے کے لیے, اور کس طرح سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, شاباش, ٹھیک ہے. اب آپ کیا کریں گے کہ جلدی سے میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو جو آپ کے نصاب میں حمد شامل ہے, ٹھیک ہے, جو شامل نصاب حمد ہے, آپ نے اس کے اہم نکات کا خلاصہ بتانا ہے, ٹھیک ہے. آپ ایسا کر لیں کہ اگر ابھی وقت, ویسے آج ہمارے پاس الحمدللہ کافی وقت ہے, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو اسی طرح سے آدھی نظم لے لیجئے اساتذہ کے رہنمائی میں, اور اس کے اہم نکات اخذ کیجئے, اس کا خلاصہ لکھ لیں. اگر مزید آپ کو لگتا ہے وقت کم ہے تو آپ صرف 2 اشعار لے لیجئے, اس کے اہم نکات اخذ کیجئے, ان کی مدد سے ایک خلاصے کی ابتدا کیجئے تاکہ آپ کی تھوڑی سی مشق ہو جائے اور ہم اس کو اسی کام کو پھر آگے بڑھا سکیں, ٹھیک ہے. تو جلدی سے ابھی یہ کام آپ نے ابھی کلاس میں کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے ایک ورک شیٹ بھی ہے, ڈراپ باکس میں ورک شیٹ موجود ہے, اور اس ورک شیٹ کو آپ نے کرنا ہے, اس میں حمد کوئی اور ہے, لکھیں گے آپ حمد کا خلاصہ حاصل تعلم یہی ہے. سوال اس پہ یہی ہے کہ آپ نے اس کے اہم نکات اخذ کر کے ان کی مدد سے خلاصہ لکھنا ہے, تو حمد کوئی اور ہوگی. تو آپ نے ان دونوں منظوم کلام کی ابھی مشق کرنی ہے, کیونکہ ابھی نیا نیا سیکھا ہے, تو مشق کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ چیزیں آپ کے دماغ میں, ذہن میں محفوظ ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. تو یہ کام ابھی کر لیجئے, آپ لوگوں کے پاس تھوڑا سا وقت ہے, اس کو کر لیں اور مکمل کر لیں, ٹھیک ہے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آج ہمارے پاس وقت ہے, وہ پوچھ لیجئے جس کو خلاصے کی سمجھ نہ آئی ہو. اور انشاءاللہ کل ہم اپنا دوسرا سبق شروع کریں گے, اس کے لیے ایک دفعہ تیار ہو کے آئیے, اس کے حاصلات تعلم پر غور کیجئے گا, ٹھیک ہے. کوئی سوال ہے تو ہینڈ ریز کیجئے, ورنہ ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ لوگ ایسا کریں کہ ورک شیٹ تو آپ لوگ پرنٹ لے کے کریں گے, اس نظم والا جو ہے اس کو کر لیں. مجھے ذرا ایک ایک شیئر کا بتائیں. جی کڈز ایجوکیٹ کیمپس. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم ہم نے اپنی نظم کا خلاصہ لکھنا ہے یا ہمیں کوئی اور نظم بھی آ جی سکتی ہے؟ بیٹا ٹھہرے میں آپ کو دکھاتی ہوں. شامل نصاب حمد, کیا مراد ہے اس سے؟ شامل نصاب حمد سے کیا مراد ہے؟ جو آپ کی اپنی کتاب میں حمد موجود ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اس کا خلاصہ لکھنا ہے. ابھی ہم ایسے کرتے ہیں, ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے, آپ مجھے صرف 2 اشعار کی
کا جو خلاصہ ہے اس کے اہم نکات اخذ کیجیے اور مجھے اس کا خلاصہ بتائیے. آپ کے جو ٹیچرز ہیں ان کو جلدی جلدی دیں تاکہ وہاں سے مجھے ایک رسپانس آ جائے. جی الحیان گرامر ہائی اسکول. وہ پیچھے میم آپ کی ورک شیٹ گروپ میں نہیں آ رہی. ورک شیٹ کا ویڈیو کے نیچے ہے بیٹے, ڈراپ باکس میں ہے لنک. اچھا میں آپ کو ابھی جو اردو کا گروپ ہے اس میں بھی ڈال دیتی ہوں. ویسے جیسے یہ ویڈیو آتی ہے تو اس کے نیچے ڈراپ باکس میں ورک شیٹ ہوتی ہے, اس لیے. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو بھی گروپ میں بھیج دیتی ہوں. میرا فون دیں. اور بس یہی سوال تھا. الحیان اسکول. جی السعید ایجوکیشن سسٹم. کامران پبلک اسکول. بچے آپ لوگ نہیں کام کر رہے, خلاصہ اس کا لکھنا شروع کریں نا. ٹیچر ہم نے لکھ لیا ہے خلاصہ. کس نے, یہ کس نے کہا مجھے بتائیں. السعید ایجوکیشن سسٹم. آپ نے 2 اشعار کا خلاصہ کر لیا. یس 2 اشعار کے اہم نکات. آپ کی ٹیچر ہیں آپ کے ساتھ, یس. ان کو دکھائیے ذرا, مجھے ان کی طرف سے پھر رسپانس آئے. اور کتنے بچوں نے کیا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا. آپ کی کلاس کتنے بچوں نے کر لیا ہے. شاباش شاباش, بہترین. چلیں شاباش دکھائیں. بیچ میں سے یہاں پہ جو بھی ٹیچر موجود ہیں بیچ میں سے صرف 3 بچوں کے آپ نوٹ بکس لیں, ان کی دیکھیں اور پھر مجھے اس کا بتائیں کہ کیا بچے اس مقصد تک پہنچ سکے ہیں یا نہیں. ایک شروع سے لے لیجئے, ایک درمیان سے اور ایک آخر سے. باقی فاران اسکول آپ لوگ نہیں کام کر رہے. شاباش جلدی جلدی کریں. دیکھیں ان کی کتنی اچھی سپیڈ ہے, انہوں نے کتنی جلدی کام کیا اور ماشاءاللہ سب بچوں نے کیا ہے. فاران اسکول گرلز کیمپس. یہ کنگ وے اسکول کے بچے جو ہیں یہ مہمان ہیں سارے, سب کوئی منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی ہاتھ لپیٹ کے بیٹھا ہوا ہے. جی فاران اسکول. آپ نے بچے گرلز کیمپس آپ نے کر لیا ہے. ہاتھ کھڑا کریں بیٹے, بیٹے ہاتھ کھڑا کریں. ہینڈ ریز کر کے بتا دیں آپ سب. شاباش, سب نے کر لیا. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. اب ایسا ہے, لسن کلاس, ایسا ہے کہ آپ میں سے اسی طرح سے 5 بچے صرف جو ہیں آپ کے ٹیچرز اپنی مرضی سے 5 بچوں سے خلاصہ دیکھ لیں اور اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ جس طرح سے سمجھایا گیا ہے اگر آپ کو اس طرح سمجھ آئی ہے تو آپ نظم مکمل کریں گے. ٹھیک ہے, مکمل نظم کا خلاصہ آپ نے ابھی لکھنا ہے. ٹھیک ہے, وہ پھر آپ ابھی اپنے ٹیچرز کو دکھا دیجیے گا. اور ورک شیٹ جو ہے میں ابھی آپ کو واٹس ایپ گروپ میں بھی بھیج دیتی ہوں. ویسے جیسے یہ ویڈیو آتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے ڈراپ باکس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ مجھے ابھی وہ بچے نظر آ رہے تھے جو بالکل فارغ بیٹھے ہوئے تھے. جی یہ کنگ وے اسکول. بیٹے آپ لوگ بالکل یونیورسٹی میں نہیں ہیں, دماغ سے یہ بات نکال دیجئے کہ آپ مہمان ہیں کلاس کے اور کام کریں. شاباش. مجھے السعید ایجوکیشن سسٹم گرلز کیمپس کے ٹیچر ایک دفعہ اگر بتا دیں صرف, کیونکہ آپ کے بچوں نے سب سے پہلے کام کیا تھا. جی السعید ایجوکیشن سسٹم, ذرا 1 منٹ کے لیے خود کو انمیوٹ کر کے مجھے بتائیے کہ آپ نے ٹیچر سے, میں ابھی یہاں پہ میرا یہ سوال ہے کہ جو بچوں سے آپ نے 3 بچوں سے چیک کیا تو کیا بچے اس بات کو سمجھ پائے ہیں, اس حاصل تعلم کی کسی حد تک ان کو سمجھ آئی ہے؟ ان کو انمیوٹ کریں لقمان, السعید ایجوکیشن سسٹم کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی میں نے دیکھا ہے بچیوں کا ماشاءاللہ کافی امپروومنٹ آئی ہے، انہوں نے خود سے لکھنے کی کوشش بہت اچھی کی ہے. الحمدللہ. آپ کے خیال ہاں میں جی یہ نظم مکمل کر لیں گے بچے؟ انشاءاللہ ہو جائے گی. ہاں انشاءاللہ. جی بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی، یہ ایک اچھا فیڈ بیک ہوتا ہے کہ بچوں کو سمجھ آ رہی ہے، اور بچے جس طرح ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ سکیں ہماری بات کو، اور اپنے امتحان کے ساتھ ساتھ اپنی روزمرہ زندگی میں بھی اس کی امپلیمنٹیشن کر سکیں، اس میں الحمدللہ ہمیں لگتا ہے کہ کافی حد تک کامیابی ہے. باقی آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے جی. اپنا بہت خیال رکھیے. اس سبق کی آج تکمیل ہو گئی. کل انشاءاللہ ہم اپنے دوسرے منظوم کلام کا ہی آغاز کریں گے جو نعت ہے. اس کے اصلات تعلم کو ایک دفعہ دیکھ کے آئیے گا تاکہ سوال کے لیے آپ لوگ تیار رہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.